اس کے بعد ایک بہن ہے، انہوں نے سوال یہ کیا، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ قبر ہر انسان کو دباتی ہے، چاہے کتنا ہی نیک انسان ہو، اگر قبر کسی کو نہ دباتی تو وہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا ہے ان کو نہیں دباتی، مگر قبر سب کو دباتی ہے، کیا جو ہم سورہ ملک وغیرہ اور دعائیں پڑھتے ہیں اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں پھر بھی قبر دبائے گی کیا؟ کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جس کو بالکل بھی قبر کا عذاب نہ ہو، بالکل بھی ٹچ ہی نہ ہو کوئی عذاب، اور بس آرام سے سلا دیا جائے، تو ہم کیا کریں جس سے بالکل بھی عذاب نہ ہو؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم کوشش کریں کہ ہم سے کوئی گناہ جانے انجانے میں نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کی مغفرت طلب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایسے بندوں کی خوبی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، کہ اللہ کے بندے جو نیک بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے، اپنی جان پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو یہ کام کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں احادیث شریفہ میں جو دعائیں آپ کو بتائی ہیں، جیسے سورہ ملک ہے جو قبر کے عذاب سے نجات کے لیے، تو ان دعاؤں کو، ان کلمات کو، ان وظائف کو پڑھیں، حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، فرائض کی پابندی کریں، گناہ انجانے میں ہو جائے یا جان کر ہو جائے فوراً اس کی توبہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے عذاب سے محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھیں گے۔ عذاب قبر سے حفاظت کی بھی دعائیں ہیں احادیث شریفہ کے اندر، تو ان دعاؤں کو پڑھ لیں۔ اس کے بعد ایک سوال یہ ہے، کیا قبر ہر ایک کو دباتی ہے؟ تو خلاصہ روایات ہیں مختلف، اس میں کلام ہو سکتا ہے روایت کے بارے میں، اس کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ قبر ہر ایک انسان کو دباتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن اگر وہ کافر ہے تو اس کو دباتی ہے سزا کے طور پر، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے وہ اس کو دباتی ہے، اور اس کا دبانا اس کو بطور عذاب کے ہوتا ہے، اس کو وہ سخت تکلیف میں ڈالتی ہے۔ لیکن اگر بندہ مومن ہوتا ہے اور نیک وکار ہوتا ہے، بدکار نہیں ہوتا ہے، تو اس کو وہ دباتی سزا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ اس کو ایسے ہی چمٹا لیتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو جب چمٹا لیتی ہے جب اس کا بچہ اس سے سفر سے بہت دور سے آ کر، بہت دنوں کے بعد آ کر ملا ہو، تو جیسے ماں اس کو کس کے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، ویسے ہی وہ زمین اس کو اپنے سے چمٹا لیتی ہے، اپنے سے دبا لیتی ہے، بس یہ ہے۔ اس کے بارے میں امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور لکھی ہے، وہ یہ کہ جیسے انسان جو ہے وہ زمین سے ہی، مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی سے ہی پیدا ہوا ہے، تو وہ زمین کا ہی حصہ ہے، تو وہ اس کو اس وجہ سے وہ چمٹا لیتی ہے کہ وہ اس کا حصہ ہے، اس سے بہت دنوں کے بعد آ کر ملا ہے۔ بہرحال یہ کہ خلاصہ یہی ہے کہ مومن و کافر ہر ایک کو دباتی ہے، لیکن کافر کو دبانا بطور عذاب کا ہوتا ہے، اور مومن اگر بدکار ہے تو اس کو بھی اللہ اگر عذاب دینا چاہے تو عذاب ہوگا، اور اگر معاف فرمائے تو اللہ کی مرضی، اور مومن اگر نیکوکار ہوتا ہے تو اس کو وہ جو دباتی ہے تو وہ دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بیٹے کو، اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو گود سے چمٹا لیتی ہے۔